جس کسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہو تو اس لڑکی کو ایک نگاہ دیکھنا شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا کا لڑکی کو دیکھنا اور لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا، دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا ایک ہلکی سی نظر سے جائز ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو فقہاء عبارت لکھتے ہیں وہ اس طریقے سے، جس کا خلاصہ میں آپ کو سامنے پہلے پڑھ دوں کہ جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو تو لڑکا اس کی صورت کسی بہانے سے پہلے دیکھ لے تو شریعت میں قدر اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی اس لڑکے کو اگر دیکھ لے کسی بہانے سے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ گھر کے افراد، لڑکا والا ہو یا لڑکی والے ہو، یہ جو ہے اپنے گھر کے لوگوں کو بھیجے لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ مثلا اگر لڑکی کو دیکھنا ہے تو لڑکے والے یہ اپنی ماں، بہن اور پھوپھی، خالہ، چاچی، ان لوگوں کو بھیجے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، تاکہ جو ہے کوئی ناگواری کی صورت بعد میں پیش نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے لڑکے کو دیکھنا ہے تو لڑکے کو دیکھنے کے لیے لڑکی کے گھر والے اپنے بھائی، باپ، ماموں، چاچا اور اس طریقے کے جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو لڑکے کو دیکھنے کے لیے بھیجے تاکہ بعد میں کوئی ناگواری کی صورت پیش نہ آنے پائے۔ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو ایک نظر میں۔ اس مسئلے کو میں نے مستفاد کیا ہے کتاب المسائل کی 4 جلد سے صفحہ 53 پر، اور فتاوی محمودیہ اس کے 16ویں جلد صفحہ 43 پر جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا انی تزوجت المرأة من الانصار، کہ میں انصار کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، فانظر الیہا، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس کے فَإِنَّ مِنْ أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، یہ جو ہے اس کے جواب میں کہا گیا۔ چنانچہ جو ہے اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب النکاح 1 جلد صفحہ 456 پر، مشکات المصابیح جو مرقات کے ساتھ چھپا ہوا حاشیے پر نسخہ ہے، اس کے جو ہے مرقات کی 6 جلد صفحہ 194 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر لکھتا 6 جلد 195 صفحے پر کہ قال القاری وَإِذَا لَمْ يُمْكِنُهُ النَّظْرُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً تَصْفِيهًا لَهُ۔ یہ اس کے تحت جو عبارت نقل کی ہے، وہاں عبارت لمبی ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، وہاں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں مرقات المفاتیح کی 6 جلد صفحہ 195 پر۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ایک روایت اسی طریقے کی ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الیہا فإنہ احر ان یؤدکم بینکما۔ یہ اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے سنن الترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی النظر الی المخطوبۃ، اس کے تحت جو ہے 1 جلد صفحہ 207 پر یہ انہ خطب امرأۃ کے تحت جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے کچھ فتاوی شامیہ میں ہے وَيَنْدُبُ وَالنَّظْرُ إِلَيْهَا قَبْلَهُ، یہ عبارت جو ہے در مختار کی ہے 4 جلد صفحہ 67 پر جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے، اور کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 3 جلد صفحہ 8 پر ہے، اور کتاب الحظر والاباحہ کی جو شامیہ کا نسخہ، ہندی نسخہ جو زکریا بک ڈپو کا ہے، اس میں ہے وَلَوْ أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَ إِمْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهَا کے تحت جو ہے نقل کیا وَإِنْ خَافَ أَن يَشْتَهِيهَا، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے فتاوی شامی کے اندر 9 جلد
532 صفحہ جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 6ٹھی جلد 370 صفحے پر، اور فتاوی ہندیہ میں کچھ تھوڑی بہت عبارت اسی کے ہم مثل ہے 5ویں جلد 330 صفحے پر، جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر 19ویں جلد صفحہ 197 جو کویت کا وزارت الاوقاف للشؤون کی طرف سے کویت سے چھپا ہوا ہے، اس کا نسخہ اس کی 19ویں جلد صفحہ 197 پر۔ تبیین الحقائق کی 7ویں جلد صفحہ 40 پر جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے۔ بدائع الصنائع کی 4تھی جلد صفحہ 294 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل 4تھی جلد صفحہ 53 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور متعدد کتب میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔